بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ترکی کی خلافت عثمانیہ ہے، یعنی خلافت عثمانیہ کیسے وجود میں آئی اور پھر اس کا خاتمہ کیسے ہوا، ہماری کیا کمزوریاں تھیں اور دشمن نے خلافت کو ختم کرنے کے لیے کیا سازشیں کی تھی۔ خلافت کے خاتمے کے بعد امت مسلمہ کو اس سے کیسے دور رکھا گیا اور مستقبل میں خلافت کے بارے میں کیا امکانات ہیں، یہ ساری باتیں آج کی ویڈیو میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے تو یہ سمجھ لے کہ خلافت کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں اسلامی احکام کو نافذ کرنا۔ خلافت میں سیاست کی طاقت بھی ہے اور مذہب کا تقدس اور عظمت بھی۔ خلافت کو پورے عالم اسلام اور شعائر اسلام کا محافظ سمجھا جاتا تھا۔ وہ غیر اسلامی ملکوں اور غیر اسلامی طاقتوں سے حفاظت کا ذریعہ ہوتی تھی، اسی لیے لوگ ہر حال میں اس سے وابستہ رہنا ضروری سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ جو اسلامی سلطنتیں مستقل تھیں وہ بھی خود کو خلافت کے ماتحت سمجھتی تھی۔ اس نظام خلافت نے مسلمانوں کو ایک مضبوط قوم بنا دیا تھا۔ آج سے ایک صدی قبل تک خلافت کو مسلمانوں نے کسی نہ کسی صورت میں سنبھال کر رکھا تھا۔ 100 سال پہلے عیسائیوں کی سازشوں اور ہماری غفلتوں سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا اور پورے 100 سال سے امت مسلمہ خلافت سے محروم ہے۔ اس کا آغاز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مبارک ہستی سے ہوا۔ خلافت کا پہلا دور خلافت راشدہ کا ہے۔ خلافت راشدہ 30 سال رہی۔ دوسرا دور خلافت بنو امیہ کا ہے، یہ دور 90 سال رہا۔ اس کے بعد خلافت عباسیہ کا دور شروع ہوتا ہے، یہ تقریباً 500 سال رہا۔ خلافت عباسیہ آخری دور میں بہت کمزور ہو گئی تھی۔ پھر تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کر کے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی، پورا شہر اجاڑ دیا اور خلیفہ کو شہید کر دیا اور خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد طوائف الملوکی کا دور شروع ہوا، یعنی چھوٹی چھوٹی آزاد سلطنتیں بننے لگی۔ ان میں خوارزم شاہی سلطنت اور سلجوقی سلطنت کا نام آتا ہے۔ خوارزم شاہی سلطنت ایران میں اور اس کے اطراف میں تھی اور سلجوقی سلطنت قونیہ یعنی کہ ترکی میں تھی، لیکن یہ سلطنتیں بھی تاتاریوں کے طوفان سے نہیں بچ سکی۔ یہ 13ویں صدی عیسوی کی ابتدا کی بات ہے۔ شاہان خوارزم کی قوت عروج پر تھی۔ وہ ایران، خراسان، شام اور عراق پر قابض تھے کہ یکایک تاتاریوں کا طوفان برپا ہوا۔ چنگیز خان اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ اٹھا اور سلطنت خوارزم کو ختم کر ڈالا۔ یہاں تک کہ یہاں کے قبائل اگرچہ بہادر اور اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک تھے، مگر تاتاریوں کے ریلے کا سامنا نہ کر سکے اور انہیں اپنی جان بچا کر منتشر ہو جانا پڑا۔ یہ قبائل نسلاً ترک تھے۔ انہی میں سے ایک کائی قبیلہ تھا جس کے سردار کا نام ارطغرل تھا۔ یہ لوگ بھی اپنا وطن چھوڑ کر سلطان علاء الدین سلجوقی کے پاس پناہ لینے کے لیے اس کے پایہ تخت قونیہ یعنی موجودہ ترکی کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے جب انگورا نامی مقام پر پہنچے تو انہیں ایک حیرت انگیز نظارہ دیکھنے کو ملا۔ دیکھا کہ سامنے دو فوجوں میں سخت جنگ ہو رہی ہے۔ ان میں سے ایک فوج کمزور پڑ رہی تھی اور دوسری مضبوط ہونے کی وجہ سے بڑھ چڑھ کر اس پر حملہ کر رہی تھی۔ ارطغرل سے رہا نہ گیا، اس نے کمزور لشکر کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور اپنے سواروں کے مختصر دستے کے ساتھ میدان میں اتر آیا۔ یہ دستہ صرف 450 افراد پر مشتمل تھا، لیکن یہ سب ماہر شہ سوار تھے۔ ان کی رگوں میں فاتحین کا خون دوڑ رہا تھا۔ یہ اس بہادری سے مخالف فوج پر حملہ آور ہوئے کہ اسے تھوڑی دیر میں ہی میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ میدان مار لینے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ انہوں نے بروقت جس فوج کی مدد کی ہے وہ سلطان علاء الدین سلجوقی کی فوج تھی، جسے تاتاریوں کی ایک بڑی فوج نے گھیر رکھا تھا۔ ارطغرل اور اس کی جماعت نے اپنی نیک نیتی اور بہادری کے سبب انجانے میں جو کارنامہ انجام دیا تھا، اس کے بدلے میں سلطان نے ان کو انگورا نامی شہر کے قریب وسیع جاگیر عطا کی اور اس علاقے کا امیر بھی مقرر کر دیا۔ لیکن یہاں ارطغرل اور اس کے ساتھیوں کے لیے ایک نئی آزمائش شروع ہو گئی، کیونکہ یہ علاقہ رومی سلطنت کی سرحد پر تھا۔
جہاں عیسائیوں سے اکثر جنگ کی نوبت آتی رہتی تھی۔ ارطغرل کو عیسائیوں سے جہاد کا شوق پورا کرنے کا موقع ہاتھ آ گیا۔ اس نے تھوڑے ہی دنوں میں اپنی فطری شجاعت اور بہادری کا ایسا سکہ جمایا کہ عیسائی اپنے علاقوں میں سمٹے رہنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کی پے در پہ فتوحات کی ایسی دھاک بیٹھ گئی کہ بہت سے دوسرے قبیلے آ کر اس کے پرچم تلے جمع ہونے لگے۔ ایک مرتبہ اس کی قیادت میں مسلمانوں نے تاتاریوں اور یورپی عیسائیوں کی متحدہ فوج کو شکست دی۔ یہ ایک یادگار واقعہ تھا جس پر خوش ہو کر سلطان علاء الدین نے اسے مزید جاگیر عطا کی اور اسے اپنے لشکر کا سپہ سالار بنا دیا۔ ارطغرل کے جھنڈے کا نشان ہلال یعنی چاند ہوتا تھا، جو آج تک ترکوں کی عظمت کا قومی نشان ہے۔ سن عیسوی 1288 میں ارطغرل کی 90 سال کی عمر میں موت ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد ان کا بڑا بیٹا غازی عثمان خان 30 سال کی عمر میں ان کا جانشین ہوا۔ غازی عثمان خان عجیب و غریب خوبیوں کا مالک تھا۔ سادگی اور جفاکشی، تقوی اور دیانتداری میں قرون اولیٰ کے مجاہدین کا مکمل نمونہ تھا۔ وہ سلجوقی سلطنت کی ماتحتی میں اعلیٰ خدمات سر انجام دیتا رہا۔ سلطان علاء الدین سلجوقی نے اس کی خدمات سے خوش ہو کر اسے اعلیٰ خطابات سے نوازا اور اپنا سکہ جاری کرنے اور جمعہ کے خطبے میں اپنا نام شامل کرنے کی اجازت بھی دی۔ اب سلجوقی سلطنت اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ اس کے گورنر سلطنت سے بغاوت کر کے چھوٹی چھوٹی آزاد ریاستیں قائم کر لیتے تھے۔ عثمان غازی ان تمام گورنروں اور امراء سے زیادہ طاقتور تھا۔ اگر وہ بغاوت کر کے اپنی آزاد ریاست قائم کرنا چاہتا تو اس کے لیے بہت آسان تھا، لیکن یہ اپنے باپ ارطغرل کی طرح آخر دم تک سلطان کا وفادار رہا اور اپنی فتوحات سے سلطان کی شان و شوکت میں اضافہ کرتا رہا۔ اس وفاداری کا انعام اللہ کی طرف سے ملا اور بغاوت اور بے وفائی کے بغیر خود بخود سلجوقی حکومت اس کی جھولی میں آ گری۔ ہوا یوں کہ تاتاریوں نے سلطان علاء الدین سلجوقی کے خلاف ایک بڑا حملہ کیا جس میں سلطان شہید ہو گئے اور تاتاریوں نے اس کے لڑکے غیاث الدین کو بھی قتل کر دیا۔ غیاث الدین کے قتل کے بعد سلطنت کا کوئی وارث باقی نہیں رہا۔ اس طرح سلطنت سلجوقیہ کا خاتمہ ہو گیا اور کونیا کا شاہی تخت خالی ہو گیا۔ اس وقت تمام سلجوقی ترکوں نے بالاتفاق سلطنت کونیا کے تخت پر غازی عثمان خان کو بٹھایا اور اس کی اطاعت کا عہد کیا۔ سلطان عثمان خان میں وہ تمام اوصاف پائے جاتے تھے جو ایک سلطان میں ہونے چاہیے۔ وہ باہمت، بہادر، انصاف پسند اور دینی مزاج رکھنے والا حکمران تھا۔ قرون اولیٰ کے مجاہدین کی طرح اس کا طرز زندگی نہایت سادہ اور دکھاوے سے یکسر پاک تھا۔ دولت کی ہوس سے اس کا دل صاف تھا۔ اس طرح سلجوقی سلطنت کے خاتمے کے بعد سلطنت عثمانیہ وجود میں آئی اور غازی عثمان سلطنت عثمانیہ کا بانی اور پہلا تاجدار ہوا، اور وہ سلطنت وجود میں آئی جس نے لمبے زمانے تک ایشیا سے یورپ تک دبدبے کے ساتھ حکومت کی، جس کے سپوتوں نے قسطنطنیہ فتح کر کے تاریخ کا رخ بدل ڈالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مستحق ہوئے۔ خلافت عباسیہ کے بعد اس کو مرکز اسلام کی حیثیت حاصل ہوئی اور اس کے حکمرانوں نے ایسے کارنامے انجام دیے جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے باعث فخر رہیں گے۔ سلطنت عثمانیہ ایشیا، یورپ اور افریقہ 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جس کے شہ سواروں کے ٹاپوں کی گونج سے یورپ کی راجدھانیاں کانپا کرتی تھی۔ لیکن ابھی تک یہ صرف سلطنت تھی، خلافت عثمانیہ نہیں بنی تھی۔ ابھی خلافت بنو عباس میں تھی۔ جب تاتاریوں نے بغداد کو تباہ کر دیا اور خلیفہ مستعصم باللہ کو شہید کر دیا تو اس کے بعد اسلامی دنیا کچھ سالوں تک بغیر خلافت کے رہی۔ اتفاق سے عباسی خاندان کا ایک فرد تاتاریوں کی قید سے چھوٹ کر مصر آ گیا۔ اس وقت رکن الدین بیبرس مصر کا سلطان تھا۔ وہ اس عباسی شخص کو عزت و احترام کے ساتھ قاہرہ لایا اور اس زمانے کے مشہور عالم عز الدین ابن عبد السلام کی موجودگی میں اس کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی اور مصر میں اس کے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کیا۔ اس طرح عباسی خلافت اب بغداد سے قاہرہ منتقل ہو گئی۔ البتہ بغداد میں وہ خلافت ایک سیاسی طاقت تھی اور اب مصر میں وہ صرف ایک مذہبی رسم رہ گئی۔ کوئی طاقت یا اختیارات خلیفہ کے پاس نہیں تھے۔ مصر میں یہ عباسی خلافت چلتی رہی، یہاں تک کہ ترکی میں سلطنت عثمانیہ کے تخت پر سلطان سلیم جانشین ہوا۔ جب سلطان سلیم تخت پر بیٹھا
تو عالم اسلام کئی مشکلات اور سنگین حالات سے دوچار تھا۔ ان کے اسباب میں غور و فکر کے بعد سلطان اس نتیجے پر پہنچا کہ اس وقت سیاست اور خلافت کی تقسیم نے عالم اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے سلطنت اور خلافت کو ایک شخصیت میں جمع کرنا ضروری ہے، یعنی ایک شخص بادشاہ بھی ہو اور وہی خلیفہ بھی ہو۔ اس وقت مصر میں مستنصر باللہ برائے نام خلیفہ تھا۔ سلطان سلیم نے مستنصر سے بات چیت کر کے خلافت کو اپنے حق میں منتقل کرنے کے لیے تیار کر لیا، اور پھر خلافت کی منتقلی کی یہ رسم ترکی کی مسجد آیا صوفیہ میں پوری کی گئی۔ اس طرح خلافت عباسیوں سے عثمانیوں میں منتقل ہو گئی۔ خلافت کی منتقلی سے ایک بار پھر پورا عالم اسلام ایک جھنڈے تلے جمع ہو گیا، اور پھر ایک بار دنیا نے اس عظیم جمعیت کی طاقت اور برکت دیکھی۔ آج کی ویڈیو یہی ختم کرتا ہوں۔ جو باتیں رہ گئی ہے وہ اگلی ویڈیو میں بیان ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے لیے اگلے ویڈیو کا انتظار کریں۔ خدا حافظ۔